السلام علیکم دوستو، ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، نیچے موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ ہمارے آنے والی تمام ویڈیو آپ کو بروقت مل سکیں۔ ان کے علاوہ کوئی اور ذی نفس موجود نہ تھا۔ سلطان نے شیخ الحرام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اگر تھوڑی دیر کے لیے حجرے میں کسی کی آمد نہ ہو تو بہتر ہے۔ شیخ الحرام اپنی جگہ سے اٹھے اور یہ کہتے ہوئے باہر نکل گئے، حضور والا میں ابھی بندوبست کیے دیتا ہوں۔ شیخ الحرام سلطان کی خواہش کی تکمیل کے بعد واپس آ کر گویا ہوئے، حضور والا گفتگو کیجیے، اب کسی شخص کی مداخلت کا کوئی امکان نہیں ہے۔ سلطان حاکم شہر کی جانب دیکھتے ہوئے گویا ہوا، ہم اپنی آمد کی اطلاع کیسے دے سکتے تھے؟ ہم خود بے خبر تھے۔ ہمیں بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں فی الفور حاضر ہونے کا حکم موصول ہوگا۔ سلطان نے ایک لمحہ توقف کرنے کے بعد دردناک لہجے میں کہا، حاکم شہر، ہم اضطراب اور پریشانی کا شکار ہیں۔ ہمارا دل و دماغ عالم بے قراری میں ہے۔ 3 راتیں ہم نے لگاتار ایک ہی خواب دیکھا ہے۔ ہر مرتبہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری سرزش کی، لیکن ہمیں خواب کی تعبیر معلوم نہ ہو سکی۔ ہم نے دمشق کے اہل علم اور دانشوروں سے رابطہ کیا، وہ بھی خواب کی تعبیر تک پہنچنے میں ناکام رہے۔ لہذا ہم بنفس نفیس روضہ رسول پر حاضری دینے کے لیے پہنچ گئے، شاید ہمیں رہنمائی میسر آ جائے اور ہم اپنے اس فرض کو بخوبی سر انجام دے سکیں جس کا اشارہ بار بار خواب میں فرمایا گیا تھا۔ حاکم شہر شیخ الحرام خواب میں آگاہ ہونے کے مشتاق تھے، جس کے حوالے سے رہنمائی کے حصول کے لیے سلطان دیوانہ وار مدینہ منورہ پہنچا تھا۔ حاکم شہر نے مؤدب انداز میں عرض کرتے ہوئے کہا، سلطان معظم، اگرچہ ہم دمشق کے اہل علم سے بڑھ کر تو نہیں ہیں، لیکن پھر بھی اگر آپ ہمیں اپنا خواب سنانا پسند فرمائیں تو عین ممکن ہے اس کی تعبیر کے حوالے سے ہم آپ کی کسی کام آ سکیں اور آپ کی پریشانی اور بے قراری کو قرار آ جائے۔ سلطان نے خواب سنانے کا آغاز کیا، یہ خواب میں نے مسلسل 3 راتیں دیکھا ہے، یہ نصف شب کے بعد نظر آتا ہے۔ میں نے خواب میں دیکھا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور کھڑا ہوں اور وہ ایک جانب اشارہ کر کے فرما رہے ہیں، دیکھتے نہیں نور الدین، یہ دونوں بدبخت مجھے تنگ کر رہے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ میری سرزش فرمائی تھی، مجھ پر خوف طاری تھا، میں نے بے قراری سے اٹھ بیٹھا۔ اس کے بعد یہی دل میں سمایا کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہو جاؤں، وہاں سے رہنمائی کی درخواست کروں۔ جیسا میں 20 سواروں کی میت میں مدینہ منورہ کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ مسجد نبوی یا روضہ رسول میں کچھ لوگ لازماً بے ادبی اور گستاخی کے مرتکب ہوئے ہیں، جس سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو رہے ہیں۔ حاکم شہر شیخ الحرام خاموشی سے سر جھکائے سلطان کی گفتگو بغور سن رہے تھے۔ شیخ الحرام نے سلطان کو یقین دلایا، مسجد نبوی اور روضہ مبارک کے معاملات بخوبی چل رہے ہیں اور کسی قسم کے کوئی ایسے شواہد نہیں پائے جاتے جو کسی امکانی گڑبڑ کی نشاندہی کر سکے۔ حاکم شہر نے اس سے ملتا جلتا ہوا جواب دیتے ہوئے کہا، سلطان معظم، مدینہ منورہ کے انتظام اور انصرام کی ذمہ داری مجھ پر عائد ہوتی ہے۔ میرے اہلکار مسجد نبوی اور روضہ مبارک کے گرد گشت کرتے رہتے ہیں اور مشکوک افراد پر کڑی نظر رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ شہر کے تمام داخلی رستوں کی نگرانی کے لیے پہرے دار موجود ہیں اور شہر میں داخل ہونے والے کسی بھی شخص پر کڑی نظر رکھی جاتی ہے۔ اگر کسی پر معمولی سا بھی شک گزرے تو اس سے مکمل تفتیش چھان بین کی جاتی ہے۔ لیکن ان انتظامات کے باوجود بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لگاتار 3 راتیں آپ کے خواب میں تشریف لانا اور آپ کی سرزش کرنا کسی تفتیش میں مبتلا کرنے کے لیے کافی ہے۔ ہم سے کہیں نہ کہیں ضرور کسی نہ کسی حوالے سے انتظامی کوتاہی سرزد ہوئی ہے، جس کی وجہ سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہیں۔ سلطان نے حاکم شہر کے خیالات سے اتفاق کرتے ہوئے کہا، ہم بھی اسی خیال کے حامی ہیں اور ہم تو اس خیال کے بھی حامی ہیں، ہمیں مدینہ منورہ آنے کی توفیق بھی محض اسی لیے ہوئی ہے۔ ہم خود اس امر کی چھان بین کریں، کہیں اسلام دشمن عناصر کسی مذموم کارروائی میں ملوث تو نہیں ہیں۔ حاکم شہر فی الفور گویا ہوا، سلطان معظم، میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی ہے۔ سلطان تو خواب کی تعبیر سے آگاہ ہونے کے لیے دیوانہ ہوا جا رہا تھا۔ اس نے بھرپور اشتیاق سے کہا، فوراً بتاؤ تمہارے ذہن میں کیا ترکیب آئی ہے؟
حاکم شہر نے ترکیب بتانے کے بجائے الٹا سوال کر دیا، سلطان معظم، کیا آپ نے ان دو فرنگیوں کو پہچان لیں گے جن کی جانب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی جانب توجہ دلائی تھی؟ سلطان فی الفور گویا ہوا، اے حاکم شہر، ان فرنگیوں کی صورتیں تو ہمارے ذہن میں نقش ہیں، ہم ان بدبختوں کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ ان کی تلاش میں تو ہم یہاں پہنچے ہیں۔ حاکم شہر نے کہا، حضور والا، اگر وہ دونوں اسی شہر کے باسی ہیں تو پھر وہ آپ کی نظروں سے بچ کر کہاں جائیں گے؟ سلطان نے تجسس بھرے انداز میں استفسار کیا، لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ اتنے بڑے شہر اور ان کی تلاشی کیسے ممکن ہوگی؟ تم کیسے تمام کے تمام شہریوں کو ہمارے سامنے شناخت کے لیے پیش کرو گے؟ حاکم شہر نے مطمئن انداز میں جواب دیا، جناب والا، آپ اس بات کی فکر نہ کریں، میں ابھی پورے شہر میں منادی کروا دیتا ہوں۔ سلطان دمشق نور الدین زنگی آج بعد نماز ظہر مسجد نبی میں شہریوں کو اپنے دیدار سے فیضیاب فرمائیں گے، لہذا ہر شہری پر فرض ہے وہ یکے بعد دیگر مسجد نبی کے سامنے سے گزرے، وہ سلطان کے دیدار سے فیضیاب ہو۔ سلطان نے اپنی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اس بات کی کیا ضمانت ہے؟ ہر شہری مسجد کے سامنے سے گزرے گا؟ عین ممکن ہے مطلوبہ اشخاص دیدار کے لیے نہ آئیں اور کہیں نہ کہیں چھپے رہیں۔ حاکم شہر نے سلطان کو اطمینان دلاتے ہوئے کہا، حضور والا، آپ مطمئن رہیں، اگر وہ مدینہ میں موجود ہوں گے تو انہیں لازماً آنا پڑے گا۔ میرے اہلکار ہر علاقے میں گشت کریں گے، وہ یہ یقین دہانی حاصل کریں گے کوئی شخص کسی گھر میں باقی نہ رہ جائے۔ مزید برآں ہر محلے کے سرکردہ شخص کو حضور والا کے ساتھ بٹھا دیا جائے گا جو اس امر کی یقین دہانی حاصل کرے گا، محلے کا کوئی شخص یہاں آنے سے باقی نہ رہے۔ سلطان نے حاکم شہر کی حکمت عملی کو سراہا، تمہاری حکمت عملی درست ہے، تمہاری اس حکمت عملی کی وجہ سے شہر کے تمام باسی ہماری نظروں سے گزر جائیں گے۔ اس کے بعد نور الدین زنگی نے سلطان کا لقب اپنایا اور نئی فتوحات کے لیے میدان میں نکل پڑا۔ عیسائی میدان جنگ میں اسے تو زہر نہ کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایک مذموم سازش تیار کی اور اپنی اس مکروہ سازش کی تکمیل کے لیے انہوں نے ایک خفیہ مجلس منعقد کرنے کا اہتمام کیا۔ اس خفیہ مجلس میں یورپ کے سب بادشاہ، امیر اور نائٹ شریک ہوئے جو کسی نہ کسی معرکے میں مسلمانوں کے ہاتھوں شکست سے دوچار ہو چکے تھے۔ اس خفیہ مجلس میں یہ فیصلہ کیا گیا، اگر مسلمانوں کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد مبارک مدینہ منورہ کے روضے مبارک سے نکال کر نعوذ باللہ اسے نیست و نابود کر دیا جائے تو مسلمانوں میں جذبہ ایمانی زوال پذیر ہو جائے گا اور وہ میدان جنگ میں اتنی بہادری اور دلیری کا مظاہرہ نہیں کر سکیں گے۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کے پیغمبر نے حیات بعد الموت یعنی ابدی زندگی کا جو عقیدہ بتایا ہے اس کو بھی کمزور کیا جائے۔ میدان جنگ میں ذلیل و خوار ہونے کے بعد انہوں نے سازش کا سہارا لیا۔ ان کی مجلس نے دو ایسے افراد کا چناؤ کیا جو عمر رسیدہ بھی تھے اور عربوں کے ساتھ مشابہت کے حامل بھی تھے۔ ان کی سفید داڑیاں ان کے بزرگ ہونے کی یقین دہانی کرواتی تھیں۔ وہ عربی زبان پر دسترت رکھتے تھے اور عربی ثقافت کے علاوہ اسلامی تاریخ اور فقہ پر بھی عبور رکھتے تھے۔ انہیں اہل مغرب کے حجاج کے لباس میں ملبوس کر کے مدینہ منورہ روانہ کر دیا گیا۔ روانگی کے وقت انہیں قرار واقعی ساز و سامان اور نقد رقوم سے بھی نوازا گیا۔ یہ دونوں بہروپیے حجاج کے لباس میں ملبوس مسجد نبی جا پہنچے اور مسلمانوں کی مانند عبادت میں مصروف ہو گئے۔ ظاہری طور پر ان کے متقی اور پرہیزگار ہونے پر کوئی شبہ نہیں کیا جا سکتا تھا اور عبادت میں بھی اس قدر خشوع اور خضوع سے کرتے تھے، لوگ بتدریج ان کی جانب رجوع کرنے لگے۔ چند روز تک انہوں نے یہی بہروب اپنائے رکھا۔ وہ زیارت گاہوں کی زیارت کے لیے روانہ ہو جاتے اور اپنی مشقیں پانی سے بھر کر لاتے اور لوگوں کو پانی پیش کرتے۔ وہ اپنی عبادت اور ریاضت کو زیادہ پراثر بنانے کے لیے خادمین حرم شریف کی مالی اعانت بھی کرتے تھے، اس مدد کے عوض کسی صلے کی توقع بھی نہ رکھتے تھے۔ لہذا دیکھنے والے ان کی خدا ترسی دینداری کے جانشے میں آ گئے۔ لوگوں پر اپنی دینداری اور بزرگی کا تاثر قائم کرنے کے بعد انہوں نے مسجد نبی کی جنوبی دیوار کے ساتھ واقع ایک مکان کرائے پر لے لیا
اور اپنے مذموم ارادوں کو عملی جامہ پہنانے کا آغاز کر دیا۔ ان دونوں بدبختوں کی سازش یہ تھی وہ اپنے کرائے کے گھر کے اندر سے نیچے ایک سرنگ بنائیں گے جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے مبارک تک جا پہنچے۔ وہ دن میں لوگوں کو پانی پلاتے اور اپنی دینداری کا پرچار کرتے، راتوں کو سرنگ کی کھدائی میں مصروف ہو جاتے۔ سرنگ سے نکلنے والی مٹی وہ رات کو ہی اپنی مشکوں میں بھر لیتے، وہ دھند لگے اندھیرے میں باہر پھینک آتے اور مشکوں میں پانی بھر کر زیارت گاہوں میں چلے جاتے، لوگوں کو پانی پلاتے۔ لوگ ان کی کاوش کو سراہتے تھے۔ دونوں کمال کی اداکاری کرتے ہوئے بڑے عاجزانہ طور پر کہتے، ہم دونوں اپنا وطن چھوڑ کر اس دور دراز دیش میں محض اس لیے آباد ہوئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مقیم ہو کر اللہ کی عبادت اور تابعداری میں اپنی بقایا زندگی تمام کر دیں۔ اہل مدینہ یہ سوچ بھی نہ سکتے تھے۔ عبادت، ریاضت اور انسانی خدمت کرنے والے یہ دونوں مسکین صورت معمر افراد جو دن بھر اپنی مشقیں بھر بھر کر زیارت گاہوں میں آنے والے زائرین کی پیاس بجھانے کا بندوبست کرتے ہیں اور شب بھر اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں، جب اندرون خانہ اس قدر شیطانیت سخت لوگ ہوں گے۔ اہل مدینہ ان کے مذموم اور ناپاک ارادوں سے ناواقف تھے۔ وہ نہیں جانتے تھے یہ بہروپی ہیں۔ انہوں نے عبادت اور ریاضت اور زائرین کو پانی پلانے جیسے عمل کا بہروپ دار رکھا ہے۔ اہل مدینہ دن بدن ان کی بزرگی کے قائل ہوتے چلے گئے اور راتوں کو سرنگ کی کھدائی میں مصروف رہتے تاکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسد خاکی کو وہاں سے منتقل کر سکیں۔ مدینہ میں یہ مکروہ دندہ جاری تھا، لیکن آسمان پر خدائے بزرگ و برتر کو مدینہ منورہ میں محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس مذموم حرکت کو دیکھ رہے تھے۔ اہل مدینہ تو ان کی کارروائی سے بے خبر تھے، لیکن محبوب خدا نے سلطان دمشق نور الدین زنگی کو خواب میں اشارہ فرمایا، اس قدر بے چین اور بے قرار کر دیا۔ وہ 20 سواروں کی میت میں منزل منزل سفر طے کرتا ہوا مدینہ منورہ آن پہنچا۔ آئیے اب اصل واقعے کی جانب واپس آتے ہیں۔ سلطان نور الدین زنگی کو حاکم شہر کی تجویز پسند آئی اور اس نے اس تجویز کو سراہتے ہوئے اس پر عمل درآمد کرنے کی اجازت دے دی۔ لہذا شہر میں منادی کر دی گئی اور سلطان کو ایک جھروکے میں براجمان کر دیا گیا۔ سلطان کی دید کے مشتاق میں مدینہ منورہ کی تمام تر آبادی مسجد نبی کے سامنے پہنچ گئی۔ لوگ جوگ در جوگ پہنچ کر اپنی باری کے انتظار میں مصروف ہو گئے۔ لوگوں کی قطاریں سیدھی کروائی گئیں، انہیں باری باری جھروکے کے سامنے سے گزارا گیا۔ اہل مدینہ سلطان کے دیدار سے فیضیاب ہوتے اور دوسری طرف نکل جاتے۔ سلطان کو معقول وقت دینے کا بندوبست کیا گیا تھا تاکہ وہ اپنے سامنے سے گزرنے والے ہر شخص کا چہرہ، مورا اور ناک و نقش بخوبی دیکھ سکیں۔ حاکم شہر نے یہ بندوبست کیا ہوا تھا۔ ہر محلے کے افراد کی فہرست باہر انتظامیہ کے پاس موجود تھی اور جو شخص دیدار سے مستفید ہو جاتا اس کا نام اس فہرست سے خارج کر دیا جاتا۔ دیدار کا یہ سلسلہ شام تک جاری رہا، لیکن سلطان کو وہ دو بدبخت دکھائی نہ دیے جن کی جانب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ فرمایا تھا۔ دیدار کرنے والوں کا سلسلہ موقوف ہو گیا تو حاکم شہر جو باہر کے انتظامات کی نگرانی میں مصروف تھا وہ سلطان کے حضور پیش ہوا۔ سلطان نے حاکم شہر سے استفسار کیا، افسوس صد افسوس وہ دونوں بدبخت کہیں نظر نہیں آئے اور تمہاری یہ اہم تجویز کامیاب نہ ہو سکی۔ حاکم شہر عالم شرمندگی سے گویا ہوا، حضور والا اس سے بڑھ کر کوئی تجویز میرے ذہن میں نہ آئی تھی۔ میرا خیال ہے کہ ہمارے مطلوبہ افراد مدینہ میں موجود ہی نہیں ہیں۔ عین ممکن ہے وہ مدینہ سے باہر آ کر اپنا کوئی مکروہ دھندا کرتے ہوں اور مابعد واپس لوٹ جاتے ہوں۔ سلطان کسی سوچ میں غلطاں تھا۔ اس نے سر اٹھایا اور کہا، کیا تم یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہو مدینہ منورہ کا ہر باسی ہمارے سامنے سے گزرا ہے؟ حاکم شہر نے جواب دیا، حضور والا قیاس تو یہی ہے۔ میں نے احتیاطاً شمار کندہ تعینات کر دیے تھے، وہ ابھی فرشتے پیش کریں گے جن سے یہ انکشاف ہو جائے گا کون سے محلے کا کون شخص دیدار کی غرض سے نہیں آیا اور اس کی غیر حاضری کی وجہ کیا ہے۔ اسی دوران ایک اہلکار فرشتوں کے ساتھ حاضر ہوا۔ حاکم شہر نے ایک فرشت کا بغور ملاحظہ کیا
تمام فرشتے ٹھیک ٹھاک تھی۔ ہر ایک فرد کے سامنے نشان موجود تھا، جس کا مطلب تھا وہ دیدار کے لیے پہنچا تھا۔ محض ایک فرشت میں 2 افراد کے سامنے نشان نہ لگا تھا، جس کا مطلب تھا وہ دونوں دیدار کے لیے نہیں پہنچے تھے۔ حاکم شہر اس فرشت کو الگ کرتے ہوئے بقایا فرشتیں سلطان کے سامنے پیش کر دیں۔ علی جا معائنہ فرمائیں۔ حاکم شہر نے ایک فرشت سلطان کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا، اس فرشت میں شامل ہر شخص کے نام کے ساتھ نشان لگا ہوا ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے اس محلے کے تمام افراد دیدار کے لیے حاضر ہوئے تھے۔ سلطان نے فرشت کا جلدی معائنہ کیا، تمام نشان زدہ تھے۔ اس کے بعد یکے بعد تمام فرشتیں سلطان کے ملاحظے کے لیے پیش کی گئیں۔ ان تمام پر نشان موجود تھے۔ سلطان نے حاکم شہر کو ایک فرشت علیحدہ کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ وہ فرشت سلطان کے ذہن میں تھی۔ سلطان نے حاکم شہر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، غالباً ایک فرشت ابھی ملاحظہ نہیں کی گئی۔ حاکم شہر مؤدب انداز میں گویا ہوا، آپ کا فرمان بجا ہے۔ یہ فرشت 2 افراد کی غیر حاضری کا انکشاف کرتی ہے، میں نے اسی لیے الگ رکھ لی ہے۔ ان دونوں افراد کی حاضری میں اپنے ہاتھ سے لگاؤں گا، کیونکہ مجھ سمیت تمام اہل مدینہ کی عبادت، ریاضت، زہد و تقویٰ، نیکی اور پارسائی اور بزرگی کی گواہی دیتے ہیں۔ یہ دونوں افراد نماز فجر کی ادائیگی کے بعد اپنی مشکوں میں پانی بھر کر زیارت گاہوں کا رخ کرتے ہیں، وہاں آنے والے پیاسے زائرین کی پیاس بجھاتے ہیں۔ شام تک وہ یہی فریضہ ادا کرتے ہیں۔ شام کو واپسی پر مغرب اور عشاء کی نماز مسجد نبی میں ادا کرنے کے بعد اپنے گھر کی راہ لیتے ہیں۔ سلطان شاہانہ جلال سے لڑا، حاکم شہر تمہاری اس طویل بیانی نے ہمیں باور کروایا ہے کہ دونوں افراد ہمارے دیدار کے لیے حاضر نہیں ہوئے۔ ہم دن بھر جروکے میں بیٹھے لوگوں کو تکتے رہے اور وہ ہمارا چہرہ تکتے رہے۔ کیا کسی اہل مدینہ نے انہیں خبر نہیں دی؟ سلطان دمشق جروکے میں بیٹھا دیدار عام سے لوگوں کو فیضیاب کر رہا ہے۔ ہم ایسے بے خبر لوگوں کو بنفس نفیس دیکھنے کے خواہش مند ہیں۔ انہیں فی الفور ہمارے حضور پیش کیا جائے۔ اس حکم کی خلاف ورزی برداشت نہیں کی جائے گی۔ اگر وہ دونوں افراد مدینہ منورہ سے رائے فرار اختیار کرنے میں کامیاب ہو گئے تو اس کے ذمہ دار تم ہوگے۔ یہ حکم دے کر سلطان نے حاکم شہر کی جانب سے منہ پھیر لی، جس سے مراد یہ تھی اسے مزید بولنے کی اجازت نہ تھی۔ وہ تعمیل حکم کے لیے روبہ امر ہو جائے۔ حاکم شہر کے اوسان خطا ہو گئے۔ وہ اپنی کارکردگی پر بھولے نہ سمایا، لیکن وہ اس کی جان پر بنی ہوئی تھی۔ اس نے اپنی سپاہ کو اپنے ہمراہ لیا اور اس گھر کا محاصرہ کر لیا جس میں یہ دونوں افراد مقیم تھے۔ ان کا گھر مسجد نبی کی دیوار سے ملحق تھا۔ گھر کو محاصرے میں لینے کے بعد حاکم شہر گھر کے اندر داخل ہوا۔ ان دونوں کو گھر میں موجود پا کر حاکم شہر نے سکون کا سانس لیا۔ وہ ہنوز ان دونوں افراد کی بزرگی کے روب تلے دبا ہوا تھا۔ حاکم شہر کو اندر آتا دیکھ کر ان میں سے ایک فرد گویا ہوا، آج ہمارے مقدر جاگ اٹھے۔ حاکم شہر ہمارے غریب خانے پر تشریف لائے ہیں۔ دوسرے فرد نے پھرتی کے ساتھ ایک چٹائی فرش پر بچھا دی۔ تشریف رکھیں، اس گھر میں ماں سوائے اس چٹائی کے آپ کو بیٹھنے کے لیے پیش کرنے کے لیے کوئی اور شے موجود نہیں ہے۔ رات کو عبادت کرتے کرتے جب نیند کے غلبے سے مجبور ہو جاتے تو ہم دونوں اسی پر دراز ہو کر گزارا کر لیتے ہیں۔ ہمارے دل سکون محسوس کرتے ہیں۔ ہم مسجد نبی کے ہمسائے ہیں اور خدا کا شکر بجا لاتے ہیں۔ حاکم وقت پر ان کی بزرگی کا روب طاری تھا۔ اس نے عاجزی کے ساتھ جواب دیا، غالباً آج آپ خدمت خلق میں زیادہ مصروف رہے ہیں۔ سلطان دمشق نور الدین زنگی کل سے اس شہر میں رونق افزا ہیں۔ اہل مدینہ کے اصرار پر آج انہوں نے مسجد نبی کے جھروکے سے لوگوں کو اپنے دیدار سے فیضیاب کیا۔ میں نے آپ دونوں کو وہاں نہیں دیکھا تو آپ کی مزاج پرسی کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ سلطان دمشق کی آمد کا سن کر ایک کے اوسان خطا ہو گئے۔ اس نے اٹکتے ہوئے استفسار کیا، سلطان دمشق کی واپسی کب ہے؟ حاکم شہر اگرچہ ان کی بزرگی کے زیر اثر تھا، لیکن وہ اپنے فرض سے غافل نہیں ہوا تھا۔ آپ غالباً سلطان کے دیدار کے متمنی ہیں۔ سلطان بھی آپ جیسے برگزیدہ ہستیوں سے ملاقات کے مشتاق ہیں۔ آپ میرے ہمراہ تشریف لے چلیں۔ حاکم شہر،
ہم بوڑھوں کو کیوں پریشان کرتے ہو؟ دوسرے نے لقمہ دیا، ہم تو مسلمانوں کی خدمت گزار ہیں، بادشاہوں کے ساتھ ہمارا کیا تعلق؟ تم بادشاہ سے کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر ویڈیو پسند آئے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اس سیریز کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔